السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کے جانب سے سن رہے ہیں، اور جو اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ اس بیان میں ہم جانیں گے قبر میں کن کن ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کو اس کے عمل کے مطابق برزخ میں رکھا جاتا ہے۔ جو انسان نیک ہوتا ہے اس کے درجات کے مطابق جو نیک روحوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھا جاتا ہے، اور جو بندہ گنہگار ہوتا ہے اسے سجین میں رکھا جاتا ہے۔ سجین ایک مقام ہے جس میں گنہگار بندوں کے روح کو عذاب کے لیے رکھا جاتا ہے۔ عذاب قبر عالم برزخ کا عذاب ہوتا ہے۔ جو شخص قبر کے عذاب میں پھنس گیا وہ قیامت تک رسوا اور ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ اس دن پچھتاوے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اللہ نے جب تک سانسیں دی ہے، جب تک حیات ہے، اس کے بیچ جس نے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹا، اللہ کی طرف لوٹا، کامیابی اس کے لیے ہے، ورنہ مرنے کے بعد کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ جب تک زندگی ہے اس کے قدر کریں، اللہ کو راضی کر لیں، ورنہ قبر کی سختی اور قبر کا عذاب اتنا خوفناک ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعاؤں میں اللہ سے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حالانکہ آقا پہ دوزخ حرام ہے، لیکن آقا تعلیم امت کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ تم بھی پناہ مانگو عذاب قبر سے، قبر کے اندھیرے سے۔ تم اپنے موت کو یاد رکھنا، اپنے قبر کو یاد رکھنا، قبر کا عذاب برحق ہے، یہ ہر صورت میں آنی ہی آنی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پہ جا رہا تھا۔ اس راستے میں آقا نے کچھ قبروں کو دیکھا۔ وہ قبریں ویران تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ اس قبر میں مردہ کو دفنانے کے بعد کوئی اس کے پاس دوبارہ نہیں گیا ہو۔ یہ دیکھ کر آقا نے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ قبر کافر کی ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، اپنے جانثاروں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے، تو میں تمہیں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح کا عذاب ہوتا ہے۔ قبر کا اندھیرا دنیاوی اندھیرے جیسا نہیں۔ قبر میں مسلط کیے جانے والے سانپ دنیاوی سانپ جیسا نہیں ہوتا۔ قبر کی تکلیفیں دنیاوی تکلیف جیسے نہیں ہوتی۔ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اور اسے جب دفن کیا جاتا ہے تو صاحب قبر میں گھبراتا ہے۔ اس کے ساتھ نہ تو اس کے اپنے ہوتے ہیں، نہ اس کے جانثار ساتھی ہوتے ہیں، نہ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ جو دنیا میں اس پہ جان چھڑکتا تھا وہ بھی اس سے منہ موڑ کر اسے تنہا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ انسان کے ساتھ قبر میں نہ تو اس کا مال و دولت جاتا ہے، نہ اس کا اپنا کوئی ساتھ جاتا ہے، نہ اس کے بچے ساتھ جاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ بندہ اپنے ساتھ صرف ایک لباس لے کے جاتا ہے، صرف 2 گز کفن اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا اعمال جاتا ہے۔ جب لوگ دفن کر دیتے ہیں وہ انسان دنیا سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو دنیا میں کیے ہوئے اعمال انسانی شکل و صورت میں اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ تو صاحب قبر اسے دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو اس کا اعمال بولتا ہے کہ میں تمہارا اعمال ہوں، تم نے دنیا میں جیسا کام کیا، جیسا اعمال کیا، اللہ نے مجھے اسی شکل و صورت میں تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم دیکھ لو تمہارا اعمال کیسا ہے۔ اس کا اعمال قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا اور اس بندے کو یاد دلاتا رہے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کر کے آئے۔ اگر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو کر مرا ہوگا تو اس کا اعمال ایک خوبصورت شکل و صورت میں اس کے ساتھ رہے گا، اسے تسلی دے گا کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کے قبر کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے میں ہوں۔ اللہ نے مجھے روشنی بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ کو قبر کے اندھیروں سے تکلیف نہ ہو۔ اگر مرنے والا بندہ گنہگار ہو کر مرے گا، اللہ کا نافرمان ہو کر مرے گا، تو اس کے لیے ذلت ہے، اس کے لیے رسوائی ہے، وہ ذلیل ہو کر رہ جائے گا، وہ گھبرائے گا اور کہے گا مجھے اس قبر سے نکالو، مجھے اس اندھیرے سے نکالو۔ تو غیب سے آواز آئے گی کیا تمہیں دنیا میں بتانے کوئی آیا تھا کہ قبر کی شدت خوفناک ہے، قبر کا اندھیرا بے شمار ہے، قبر کی تکلیفیں دردناک ہیں، قبر میں تنہا رہنا ہے، اپنے اعمال کی فکر کر لو، قبر میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر سجا لو،
کیا میں نے تمہارے رشت و ہدایت کے لیے اپنے رسول کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا میں نے تمہارے رشت و ہدایت کے لیے اپنا کلام نہیں بھیجا تھا، اپنا پیغام نہیں بھیجا تھا؟ کیا میں نے تمہیں عقل و شعور نہیں دیا تھا کہ تم سمجھ سکو، جان سکو؟ کیا میرے رسول نے تمہیں یہ خبر نہیں دیا تھا کہ تمہیں اپنے زندگی کا حساب دینا ہے؟ تم جو دنیا میں کرو گے اس کا حساب دینا ہوگا۔ کیا تم اس بات سے بے خبر تھے کہ تمہارا کوئی مالک بھی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زبانی بخشی، جس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کیا جس کے سہارے انسان رہ سکتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے؟ کیا تمہیں میرے رسول نے یہ نہیں بتایا تھا کہ تمہیں مٹی سے بنایا گیا، پھر تمہیں اسی مٹی میں جانا ہے اور اسی مٹی سے دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا؟ کیا تمہیں میرے رسول نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ایک دن سب کو اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن سب کو مرنا ہے؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہ دی گئی تھی کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے؟ جو اس دنیا کے بیچ پھنس کر رہ گیا، جو اس دنیا کو محبوب سمجھا، جو اس دنیا سے دل لگایا، وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ یہ دنیا ایک پانی ہے، جو ہمیشہ رہے گا وہ آخرت ہے۔ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہ تھی کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہ تھی کہ انسان دنیا سے کچھ نہیں لے کر جا سکتا، دنیا کی چیز دنیا میں ہی رہ جائے گی، اور جس چیز کو میں نے آسمان پہ بنایا ہے اسے واپس آسمان پہ لوٹاؤں گا؟ کیا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ تمہارے ساتھ تمہارا اعمال ساتھ جائے گا، تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہاری زکاتیں، تمہارا تقوی طہارت، تمہارا حسن سلوک تمہارے ساتھ جائے گا، تمہارے قبر کا ساتھی بن کر جائے گا؟ آج بتاؤ تم کیا اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ تم نے دولت کو ہی محبوب سمجھا، دولت سے ہی دل لگایا۔ آج بتاؤ تمہارا دولت کہاں ہے؟ کیا تمہارا مال و دولت تمہیں بچا سکتا ہے؟ تم نے اپنے طاقت کے بنیاد پر لوگوں پہ ظلم کرتے رہے، تم نے لوگوں کو حقیر سمجھا، جسے چاہا اسے ناحق تکلیف پہنچایا، اس پہ ظلم کیا، زبر کیا، اس کا حق مارا، اسے پریشان کیا، اسے ذلیل کیا، اسے رسوا کیا۔ تم اپنے طاقت کے بنیاد پر لوگوں پہ اکڑ دکھایا۔ کیا آج تمہارے پاس وہ طاقت ہے کہ میرے عذاب کو سہ سکو گے؟ کیا آج اپنے طاقت کے بدولت انصاف پچھوؤں کو کچل سکو گے؟ اس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ میں چھپ کر گناہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تم تو انسانوں سے چھپ کر گناہ کرتے رہے، لیکن تمہیں یہ خبر نہ تھا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم اندھیروں میں گناہ کرو، میں اسے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تم چھپ کر گناہ کیا کرو، میں اسے بھی دیکھتا ہوں۔ تم سمندر کی تہ میں چھپ جاؤ، میں اسے بھی دیکھتا ہوں۔ تم چاہے دنیا کے کسی بھی شے میں چھپ جاؤ، میں تمہیں وہاں بھی دیکھتا ہوں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو اسے بھی دیکھو گے، تم ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے اسے بھی دیکھو گے۔ میں وہ سب دیکھتا ہوں، تمہارے سامنے تمہارے کرتوتوں کو پیش کروں گا۔ کیا تم نے یہ آیتیں نہیں پڑھی؟ تم ذرہ برابر بھی نیکی کرو، میں اسے بھی دیکھتا ہوں۔ تم ذرہ برابر بھی گناہ کرو، میں اسے بھی دیکھتا ہوں۔ ہر چیز کا مالک میں ہوں، ہر چیز میرے قبضے اور اختیار میں ہے۔ میں نے تمہیں 70 سال، 80 سال، 100 سال کی زندگی دے کر بھیجا، تم نے غفلت میں گزار دیا، دنیا کے عیش و عشرت میں ڈوبے رہے، دنیا کے رنگینیوں میں گمنام ہو کر رہا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا، آخرت کو بھلا دیا، قبر کو بھلا دیا۔ تمہیں اتنی لمبی زندگی دیا، تم نے ایک بار بھی مجھے یاد نہیں کیا۔ میں نے تو اپنے رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے، تم جس وقت مجھے آواز دیتے میں لبیک کہتا اور اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا کر دیتا۔ کاش تم ایک بار اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے ہی مجھے پکارا ہوتا، تم مجھ سے معافی مانگے ہوتے، تم توبہ کیے ہوتے، میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیتا، میں تمہیں شاف و شفاعت کر دیتا۔ میں تو تمہیں اپنا سمجھتا تھا، تم نے ہی مجھے بھلا دیا۔ میں تم سے جتنا محبت کرتا ہوں، کیا دنیا میں بھی تمہیں کوئی اتنا چاہتا ہے؟ تم نے میرا نافرمانی کیا، میری کوئی بات نہیں مانی، لیکن میں نے تمہیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ تم میرے نافرمان رہے، میری نافرمانی کرتے رہے، تم نے میری کوئی بات نہیں مانی، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں کبھی بھوکا نہیں سلایا۔ میں نے سورج کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس گھر میں میرا نافرمان بندہ ہے، تم اپنی روشنی کو اس گھر پہ نہیں بکھرنا۔ میں تو تمہارے واپس آنے کا انتظار کرتا رہا، میں نے تو تمہیں اپنا مانا، تم نے مجھے سمجھا ہی نہیں۔ میں تو تمہیں اپنے طرف بلاتا رہا، لیکن تم نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ آج میں تمہاری نہیں سنوں گا۔ اب قیامت تک ذلیل ہوتے رہو، رسوا ہوتے رہو، تمہاری فریاد کو نہیں سنا جائے گا۔ اب تمہارے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں، ذلتیں ہیں، رسوائیاں ہیں، یہیں ذلیل ہو کر رہ جاؤ۔ جس دنیا کے لیے جیتے رہے، جس دنیا کے لیے مجھے بھلا دیا،
اب تم اسی دنیا سے مدد مانگ کے دکھاؤ، کون ہے تمہیں بچانے والا، کون ہے تم پہ رحم کرنے والا۔ آج تم بلا کے دیکھو، آج تم بلاؤ اپنی دولت کو، آج دکھاؤ اپنی طاقت۔ تمہیں کوئی سننے نہیں آئے گا، تمہاری بات نہیں سنی جائے گی، تمہاری بات کو نہیں مانے جائے گی۔ میں اس دنیا کا بھی مالک ہوں، میں اس دنیا کا بھی مالک ہوں۔ ہے کوئی میرے سوا جو تمہاری فریاد کو سن سکتا ہے؟ آج بلاؤ تم اپنے دوستوں کو، آج بلاؤ اپنے جانثاروں کو جو تمہارے اوپر دنیا میں جان چھڑکتا تھا۔ کیا ہے کوئی مدد کرنے والا؟ کیا ہے کوئی تمہاری فریاد کو سننے والا؟ حضرات، جب تک زندگی ہے، اللہ نے جب تک ہدایت دیا، اللہ نے جب تک حیات بخشا ہے، زندگی کی قدر کر لیں۔ ایک دن سب کو مرنا ہے، ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور اپنے اعمال کا حساب ہم سب کو اکیلا دینا ہے۔ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ یہ دنیا فنا ہو جانے والی چیز ہے، یہ دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آیا۔ ہمیشگی کی زندگی آخرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک بنائے۔ اللہ سے دعا ہے، اے میرے مالک، تو تمام امت مصطفیٰ کو ایسا بنا دے جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے۔ آمین و شما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔